میں ہوں آپ کا اپنا کلینکل سائیکالوجسٹ ظفر علی، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، کیونکہ ہم آپ کے لیے بناتے ہیں سائیکولوجیکل ہیلپ کے حوالے سے بہت ساری اچھی انفارمیٹو ویڈیو۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا فینومنا ہے، کسی انسانی جسم میں کوئی جن آ جاتا ہے، کسی انسانی جسم میں کسی جنات وغیرہ کا آ جانا، یا کوئی پر اسرار کسی روح کا آ جانا، اور اس کے بعد وہ جو ایک کیفیت ڈیولپ ہوتی ہے، تو وہ آپ نے اپنے ارد گرد کہیں نہ کہیں ضرور سنا دیکھا ہوگا کہ کسی بھی انسان میں، چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، میل ہو، فیمیل ہو، تو اس میں اگر کوئی جن یا کوئی روح آ گئی ہے تو اس کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے اور جو اس کی آؤٹ لک ہوتی ہے، جو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم، وہ ایک بہت خطرناک سی ہو جاتی ہے، بھیانک سی ہو جاتی ہے، اور لوگ دیکھ کر اس کو بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ تو آ کر پھر وہ یہ جو جتنی تبدیلیاں میں نے بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کی، جس میں آواز کا بدل جانا، بہت زیادہ زور آ جانا، اور بہت زیادہ غلط کام کرنا شروع کر دینا، بہت زیادہ ڈیمانڈز کرنا شروع کر دینا، تھریٹ کرنا شروع کر دینا، اور ایک ایسی خطرناک ایک وزنی سی بھاری سی آواز، اور اگر وہ ایک جینڈر کی ہے تو وہ چینج ہو جانا، جیسے خواتین، عورتیں، لڑکیاں عموماً مردوں والی آواز میں بات کرنا شروع کر دیتی ہیں، تو ایسا کیوں کر ہو جاتا ہے؟ عموماً یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جنات جب کسی کے جسم میں آتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، تو وہ اس کے اوپر اپنا پورا کنٹرول کر لیتے ہیں، اور وہ اس پورے کنٹرول کے تھرو جو چاہیں اس سے وہ کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی کے ٹائم پہ اس کو سلاتے ہیں، جگاتے ہیں، جتنا کھانا اس نے کھانا ہو، جنات نے کھانا ہو، وہ اتنا کھانا بھی کھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اس کو اپنی مرضی سے ریلیکس بھی چھوڑ جاتے ہیں، اور وہ پرسن کچھ عرصے کے لیے ریلیکس بھی رہتا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ سے اس میں وہ جنات آ جاتے ہیں، اور پھر وہی کیفیت دوبارہ سے ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سائیکالوجی میں اس کو پوزیشن اینڈ ٹرانس ڈس آرڈر کہتے ہیں، اور یہ ایک پیورلی سائیکولوجیکل فینومنا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ کوئی جن یا روح آئے اور کسی انسانی جسم میں گھس جائے۔ اس ویڈیو کا پرپس کبھی بھی کسی کے ایموشنز یا نالج کو ہرٹ کرنا نہیں ہے۔ اس ویڈیو کا پرپس پیورلی سائیکولوجیکل لیول پہ اور سائنٹیفک لیول پہ کسی ایک فینومنن کو دیکھنا ہے، کیونکہ ہیومن ہسٹری میں صرف یہی ایک نہیں، سپر نیچرل اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سائنس نے ایکسپلور کی، لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہوا، اور لوگوں نے اپنی مائنڈ پاور سے اس کے اوپر کنٹرول پایا۔ کیونکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا کہ یہ ساری ایک من گھڑت یا مائنڈ لیول پر گیم ہے، جو کہ ہم نے کسی نہ کسی طرح سے اپنے انسیسٹر سے، آباء و اجداد سے سیکھی، اور وہ ہمارے لاشعور میں تھی، اور پھر وہ کبھی نہ کبھی ہم یا ہمارے ارد گرد لوگ اس کو پریٹینڈ کرنا شروع ہو گئے، اس کا اظہار کرنا شروع ہو گیا، مینیفیسٹیشن ہونا شروع ہو گئی اس کی۔ اب آپ کے مائنڈ میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اگر ایک پیور سائیکولوجیکل فینومنا ہے تو کسی ایک پرسن کی آواز کیسے بدل جاتی ہے؟ میں آپ کو پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ پوزیشن اینڈ ٹرانس ڈس آرڈر یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی بھی انسان کی جو آئیڈینٹی ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، یعنی وہ اپنے اوپر کسی اور ایسی شخصیت کو لاشعوری طور پر حاوی کر لیتا ہے، اور وہ پریٹینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ وہی ایک انسان ہے، یا وہی ایک کوئی خلائی مخلوق ہے، یا کوئی اور ایسی ہستی ہے جو اس کے اندر آ گئی ہے، اور وقتی طور پہ وہ ریئلٹی بیس دنیا سے ہٹ کے ٹرانس کی دنیا میں چلا جاتا ہے، اور اس طرح سے اس کو سچویشن میں ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت ساری درگاہوں پہ، درباروں پہ بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو وقتی طور پہ ایک مستی کی یا ٹرانس کی کیفیت میں چلے گئے ہیں، اور ان کو ارد گرد کی سچویشن یا صورتحال کا آئیڈیا نہیں ہو رہا ہوتا، تو وہ بھی عموماً ٹرانس میں آتے ہیں۔ لیکن جن کے اوپر جنات آ جاتے ہیں ان کو ہم پوزیشن اینڈ ٹرانس کی اسٹیٹ کے، پوزیشن ہوتا ہے قبضہ ہو جانا، یعنی کسی کا کسی کے اوپر آ کے قبضہ ہو جانا، کسی کی ملکیت جتانا یا جمانا شروع کر دینا۔ تو کیونکہ اس میں پوزیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس لیے اس کا نام بھی پوزیشن ڈس آرڈر رکھا گیا ہے۔ ہوتا اس میں یہ ہے کہ کسی بھی انسان کا اپنے اوپر شعوری طور پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، اور وہ جو آئیڈینٹی اس نے اپنائی ہوتی ہے اس ایک خاص کریکٹر میں چلا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس پرسن کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اگر پتہ ہوتا ہے تو پھر وہ ایسا کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ اگر نہیں پتہ ہوتا تو یہ کیفیت کیسے ڈیولپ ہو جاتی ہے؟ اچھا،
ایسی سچویشن میں کچھ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کچھ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. اب جن لوگوں کو پتہ ہوتا ہے وہ شعوری طور پر ایسا کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ملنگرنگ یا کسی ڈرامائی انداز کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ عموماً جو ایک ٹپیکل ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے کہ مار پٹائی کی جاتی ہے تو وہ لوگ فوراً سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد اگر کسی بابا جی کا نام بھی ان کے سامنے لیا جائے کیونکہ ان بابا جی نے ان کی اچھی خاصی طبیعت ٹھیک کی ہوتی ہے تو ان کی طبیعت فوراً سے ٹھیک ہو جاتی ہے اور وہ دوبارہ سے ایسا نہیں کرتے. اب دوسری ٹائپ کے لوگ آتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ انکانشیس لیول پہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ ایک سائیکولوجیکل بیماری ہے, ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے. ایسے لوگ جن کے ساتھ یہ ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہوتا ہے ان کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا. یہ بالکل ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے جیسے آپ خواب دیکھ رہے ہیں اور خواب میں آپ کے ساتھ بہت کچھ ہو رہا ہے. کچھ لوگ بولنا بھی شروع کر دیتے ہیں, چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں, لیکن ان کا اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. یہ ایک ایسی, کیونکہ خواب میں بھی ہمارے لاشعور کا, انکانشیس کا ہمارے اوپر کنٹرول ہوتا ہے اور جو جس طرح سے ہمارا مائنڈ ہمیں آپریٹ کر رہا ہوتا ہے ہماری باڈی اس کے مطابق ہی رسپونڈ کرنا اور ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. پوزیشن اینڈ ٹرانس ڈس آرڈر میں بھی سیم اسی طرح سے ہوتا ہے. لوگ اپنے اوپر جب کسی ایک شخصیت کو حاوی یا طاری کر لیتے ہیں تو اس کی طرح سے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنا کنٹرول وہ کھو دیتے ہیں. اور یہ سم ٹائم سائیکلز میں بھی آنا شروع ہو جاتا ہے, سم ٹائم ایک پرولونگ لیول پہ بھی رہنا شروع ہو جاتا ہے. سائیکل میں اس طرح سے آتا ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے آتا ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے, پھر دوبارہ سے آتا ہے اور پھر یہ ختم ہو جاتا ہے. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. اگر ہم ریزنز کے حوالے سے بات کریں, سم ٹائم لوگ کسی نہ کسی ٹرومیٹک سچویشن سے, صدماتی کیفیت سے بچنے کے لیے ان کا مائنڈ فرار ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ ایسے لوگ بہت ہی پور لیول پہ سیلف کنٹرول ان کا ہوتا ہے, ان کا سیلف کنٹرول بہت کم ہوتا ہے. وہ ایسی سچویشن میں اپنے مائنڈ کو کنٹرول نہیں کر پاتے اور ان کے مائنڈ میں انکانشیس لیول پہ, لاشعوری لیول پہ جو بھی ایک کریکٹر کچھ بھی انہوں نے ایسا ڈرامائی انداز میں کبھی دیکھا ہوتا ہے, لاشعوری طور پر سیکھا ہوتا ہے, تو وہ اس ایک کریکٹر میں یا اس ایک آئیڈینٹی میں چلے جاتے ہیں. دوسری اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کا سیلف اسٹیم لو ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی یہ پرابلم زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. آئیڈینٹی کرائسس جن کے ساتھ زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے. آئیڈینٹی کرائسس یعنی ان کی آئیڈینٹی فارمیشن جب ہو رہی ہوتی ہے, جب آئیڈینٹی بن رہی ہوتی ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں وہ سیکھ لیتے ہیں. جیسے بہت ساری فیملیز میں بچوں کو جن پریوں کی دیومالائی کہانیاں سنائی جاتی ہیں, کس طرح سے جنات آ جاتے ہیں. اب دیکھیں ایسے کیسز ان کلچرز میں سے زیادہ آتے ہیں جن کلچر میں یہ ٹرینڈ ہوتا ہے یا ایسی فوک لورز کہانیاں زیادہ پریویل کر رہی ہوتی ہیں, زیادہ چل رہی ہوتی ہیں, تو وہاں سے ایسے کیسز زیادہ آتے ہیں. اب ایک سوال آپ کے مائنڈ میں یہ بھی آ رہا ہوگا کہ لوگ زور اتنا زیادہ کہاں سے لے آتے ہیں. تو میں آپ کو ایک لمحے کے لیے کہتا ہوں کہ آپ کو یہ ایک ایسی سچویشن, صورتحال اپنے اوپر لے کر آئیں یا ریکال کریں جب آپ کسی کرائسس یا تھریٹ میں تھے. فرض کریں گلی میں سے آپ گزر رہے ہیں اور ایک کتا آپ کے پیچھے لگ گیا ہے, تو یقین کریں جتنی سپیڈ سے آپ اس دن دوڑے ہیں آپ زندگی میں کبھی نہیں دوڑے ہوں گے. ایگزیکٹلی ہمارا مائنڈ ہماری باڈی کو یہ میسج دیتا ہے کہ آپ اپنا میکسیمم پوٹینشیل یوز کریں, جتنا آپ میں زور ہے آپ اتنا زیادہ زور لگائیں. یا کبھی کوئی مستیاں کر رہے ہوں, ہم کھیل رہے ہوں, کسی کے ساتھ زور لگا رہے ہوں تو لوگ بہت زیادہ زور لگاتے ہیں. ہائپر ایکٹیو جب ہوئے ہوتے ہیں تو دو لوگوں سے نارمل اسٹیٹ میں بھی وہ جلدی کنٹرول نہیں ہو رہے ہوتے, قابو نہیں آ رہے ہوتے. تو یہی وہ زور ہوتا ہے جو ہمارا مائنڈ اس وقت ہماری باڈی کو لگانے کو کہتا ہے, اور لوگ اس وقت فرائٹنڈ سچویشن میں, ڈری کیفیت میں ہوتے ہیں تو وہ اس طرح سے زیادہ زور لگا رہے ہوتے ہیں. پھر آپ کے مائنڈ میں یہ سوال آئے گا کہ آواز کیسے بدل جاتی ہے, لوگ کس طرح سے اپنی آواز کو اتنے زیادہ چینج کر لیتے ہیں اور ڈرامائی لیول پہ ایک بھیانک سی ہیبت ناک آواز بنا لیتے ہیں. تو اس کا بھی سیم آنسر ہی ہے کہ ہم لاشعوری طور پر, آپ اگر فیمیل ہیں تو آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں, میل ہیں آپ پھر بھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں, شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ اپنے اندر سے جو بھی آواز آپ نکالنا چاہ رہے ہیں آپ 1-2 پریکٹس کریں, وہ آواز ویسی نکلے گی. کیونکہ آپ نے اپنے مائنڈ کو میسج دیا کہ اس قسم کی آواز نکالو, آپ کے مائنڈ نے وہ آواز نکال دی. اس سچویشن میں جب کوئی پرسن اس کنڈیشن میں, کیفیت میں ہوتا ہے تو اس کا مائنڈ اس کو پیغام دیتا ہے کہ آپ اس طرح سے کوئی ایک آواز نکالیں, تو وہ آواز اس طرح سے نکلتی ہے.
اب ایک اور اسٹرانگ اس کا کوشچن یہ بنتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی جب بابا جی کے پاس جاتے ہیں تو بابا جی کچھ مار پٹائی کرتے ہیں، جھاڑ پھونک کرتے ہیں، کوئی دھونیاں دیتے ہیں بڑی خطرناک قسم کی دھوئیں شوئیں دے کے، تو اس کے بعد یہ کچھ عرصے کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں بھی ہوتا، بابا جی صرف دم کرتے ہیں اور دم کرنے کے بعد یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. جی یہ ٹھیک اس لیے ہو جاتے ہیں کہ وہی جو میں نے بات کی کہ کچھ لوگ تو جاتے ہیں، ایکسورسزم اس کو کہتے ہیں. ایکسورسزم یہ ہوتا ہے کہ مار پٹائی کسی ایک مریض کے ساتھ کرنا اور اس کے بعد وہ ڈر جائے، یعنی لاشعوری طور پر اس کا ایک ڈر پہلے وہ ڈرا ہوا ہے، ایک ڈر اس کو بابا جی کا بیٹھ جاتا ہے اور اس کا مائنڈ اس سے بھی فرار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے زیادہ تر کیسز میں جن میں مار پٹائی کی جاتی ہے پیشنٹ موسٹلی سائیکوٹک ہو جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ اس کی کیفیت بعد میں خراب ہو جاتی ہے اور پرولونگ لیول پہ وہ میڈیکیشنز اور سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ لوگ آ گئے جو بابا جی کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے دم کروا کے آتے ہیں اور دم کروانے کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی لاشعوری طور پر کوئی نہ کوئی ایک ایسی ڈیمانڈ ہوتی ہے، جیسے اٹینشن لینا، یا جیسے انہیں ایک وقتی طور پر یہ سہارا مل جاتا ہے کہ ہم وہاں پر گئے تھے اور ان کا شعور یہ ایک میسج دیتا ہے لاشعور کو کہ بھئی اب تم ٹھیک ہو گئے ہو، اور وہ ٹھیک ہونے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ 1-2-4 دن تک کمپوز رہتے ہیں، لیکن اس کے وہ ایک پینفل سچویشن ان کے سامنے آتی ہے جس کو وہ مینج یا کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے، تو دوبارہ پھر وہ ریلیپس کر جاتے ہیں، اسی ایک اسٹیٹ میں دوبارہ چلے جاتے ہیں اور یہ سائیکل بار بار ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. اب کیونکہ ان کو وقتی طور پہ ایک تسلی، ایک دلاسا مل گیا تھا، تو اس لیے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ دم کی وجہ سے ٹھیک ہو رہے ہیں یا جو بابا جی ایک سختی والا علاج کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ٹھیک ہوتے ہیں. اب میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے اور اس میں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں شروع میں کوئی تھوڑا بہت اگر سہارا آسرا ملتا ہے، ایون ان کو تسلی بھی دے دی جاتی ہے کہ اب ٹھیک ہو رہے ہو، تو وہ اپنے آپ میں ٹھیک ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے مریضوں کو جب سائیکیٹرک وارڈ میں لے کر آیا جاتا ہے تو پھر وہ وہاں پہ کیسے ٹھیک ہو جاتے ہیں جہاں ان کے ساتھ کوئی مار پٹائی، کوئی دم درود، کچھ ایسا نہیں کیا جاتا، وہاں پہ بھی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ اس لیے ٹھیک ہو جاتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کو سائیکائٹرسٹ جو ان کی ریکوائرڈ میڈیسن ہوتی ہیں وہ میڈیسن دی جاتی ہیں جو ان کی اورینٹیشن کو بہتر کرتی ہیں اور ان کو وقتی طور پہ اس چیز کا ریئلائز کرواتی ہیں اور پھر لانگ ٹرم میں ریئلائز کرواتی ہیں کہ ان کے تھاٹ پیٹرنس کو الائن کر سکیں، بہتر کر سکیں، ٹھیک کر سکیں. سیکنڈ جو ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر اس میں یہ ہوتا ہے کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ان کے ساتھ کاؤنسلنگ یا سائیکو تھراپی کے پروسیس میں آتا ہے اور پھر وہ ان کو مائنڈ لیول پہ اتنا امپاور کرتا ہے کہ وہ اس سچویشن میں کھڑے ہو کر جو بھی ایک انگزائٹی کی یا جو بھی ایک سچویشن بن رہی ہے وہ ان کو یہ میسج دینا شروع کر دے کہ آپ بڑا اسٹرانگ وے میں، بڑا ایک دلیری کے ساتھ اس سچویشن کو ڈیل بھی کر سکتے ہو، اور یہ جو بار بار آپ کسی اور کریکٹر میں جا رہے ہو، پوزیشن میں جا رہے ہو، یہ بیسیکلی آپ کا مائنڈ آپ کو فرار کر کے وہاں پہ لے کر جا رہا ہے، جو کہ ایک ٹوٹل انہیلدی طریقہ ہے. عموماً پوزیشن اینڈ ٹرانس ان لوگوں کو بھی زیادہ ہوتا ہے جو ایک کوپنگ سکلز کو پراپر طریقے سے اپلائی نہیں کر پاتے، یعنی زندگی میں ان کی جو پرابلم سالونگ سکلز ہوتی ہیں وہ بہت کمزور ہوتی ہیں اور ان کی سوشل سکلز بھی بہت کمزور ہوتی ہیں، اور اپنی سوشل سکلز کو وہ پراپر طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر پاتے، چینلائز نہیں کر پاتے، تو ان کا مائنڈ ان کو آئیڈیا دیتا ہے کہ سچویشن سے فرار ہونے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے. ہوپ سو اس ویڈیو میں بہت ڈیٹیل سے سارے پہلوؤں کے بارے میں بات چیت کی گئی کہ کس طرح سے جنات انسانی باڈی میں داخل ہونے کی کوشش بھی کرتے ہوں تو نہیں داخل ہو سکتے ہیومن باڈی میں، اور یہ پیورلی ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے. اور اگر آپ کے ارد گرد کبھی بھی کسی کو ایسا کوئی مسئلہ آتا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے قریبی ماہر نفسیات سے رابطہ کریں، ڈیفینیٹلی شی ول ریکور. اور مینٹل ہیلتھ کو پروموٹ کرنے کے لیے اور سائنٹیفک نالج کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اگین ریکویسٹ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.